محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ فاطمۃ الزہراء اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولان اللہ تعالی عشق. علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. دعا ہے مالک کربلا کریم کربلا تذکرہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آج کی اس مجلس کو ولایت علی چینل 313 اور ولایت علی چینل 313 کے موجدین، اس کو بنانے والے اور اس کو چلانے والے، اور اس چینل پہ آ کے ذکر اہل بیت علیہم السلام کو سننے اور دیکھنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. الہی آمین. شہادت حضرت امام حسن مجتبیٰ کا عنوان ہے، تذکرہ ہے جناب سرکار سبز قبا جناب مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا. مذہب اسلام میں بعد از رسول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد ہونے کا اور بیٹا ہونے کا جس کو شرف حاصل ہوا اسے امام حسن کہتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر اللہ نے بیٹے دیے طیب طاہر قاسم، لیکن مصلحت پروردگار دکھانا مقصود تھا یا انفرادیت زہرا دکھانا مقصود تھا. وہ بیٹے زندہ نہ رہے اور خدا نے انہیں زمین سے واپس عرش پہ بلوا لیا. اب اللہ کے اس کام کا مقصد زمانے کو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی انفرادیت دکھانا تھا یا کوئی اور معنی تھا. لیکن جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کوئی بیٹا نہیں تھا اور بظاہر ایک ہی بیٹی تھی، تو کفار مکہ یہ کہہ کے رسول کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ دین چلے گا بھی تو کتنا، اس دین کے لیے جو اتنے رسالت مآب صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں اور ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہے ہیں، اگر یہ دین مسلسل بھی ہوا تو کتنی دیر ہوگا، کیونکہ رسول کے جانے کے بعد یہ دین مٹ جائے گا، اس لیے کہ نبی کا وارث کوئی نہیں ہے. وہ کافر تھے، وہ ملعون تھے، وہ جاہل تھے، لیکن وہ اتنا جانتے تھے کہ وارث ہمیشہ اولاد میں سے ہوتا ہے. ان کو خبر تھی کہ نبی کے بعد نبی کا وارث نبی کی اولاد میں سے ہوگا، لہٰذا انہوں نے یہ بات کہنی شروع کر دی کہ نبی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے. تو خداوند متعال نے پھر اس طعنے کا جواب قرآن کی ایک صورت میں دیا، انا اعطیناک الکوثر، ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے، فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، بے شک ہم تمہارے دشمن کو بے نام و نشان چھوڑیں گے. تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سورہ کوثر کی عملی تفسیر بن کے سرکار حسن دنیا میں آئے. سبحان اللہ. بے شک امام حسن علیہ السلام مجسم کوثر ہیں جن سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک چلی. اب حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے یہ لفظ کثرت کے ساتھ بولا جاتا ہے کہ شیعہ زیادہ تذکرہ حسین ابن علی کرتے ہیں، تذکرہ حسن نہیں کرتے. یہ بات سوشل میڈیا پہ اتنی عام کر دی جاتی ہے کہ دیکھیں شیعوں کو صرف حضرت امام حسین سے ہے، یہ دوسرے امام کی بات کیوں نہیں کرتے، امام حسن کی بات کیوں نہیں کرتے. تو میں اس کا جواب کچھ اس انداز میں دوں گا کہ امام حسن علیہ السلام مقدمہ ہیں اور حسین اس مقدمے کی دلیل ہے.
सुभान अल्लाह किबला। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम बेशक मैदान करबला में मौजूद नहीं, लेकिन इमाम हसन मुज्तबा की तैयारी का नाम करबला है। हजरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का तस्करा बकसरत रवायात में नकल भी है और हमारे मिंबरों से बयान भी किया जाता है, लेकिन दुश्मन जिस अंदाज से इमाम हसन सुनना चाहता है उस अंदाज से हम इमाम हसन पढ़ नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि तो आपने मौरखीन की तारीख में इमाम हसन अलैहिस्सलाम के किरदार को ये कह के माजल्ला सुम्मा माजल्ला मशकूक बनाने की कोशिश की है कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की जो सबसे बड़ी सुलह थी जो दो ग्रोहों के दरमियान हुई थी उसके बानी इमाम हसन थे। लेकिन ये तज़किरा करना मैं बड़ा जरूरी समझूंगा कि हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने उस दौर की मलूकियत को इतना बेनकाब कर दिया था कि आज तक जमाना इमाम हसन अलैहिस्सलाम की लिखी हुई उन शर्तों को जब सामने रखता है तो फिर फौरन ज़हन में आ जाता है कि इमाम हसन मुज्तबा ने कलम के साथ इतनी बड़ी जंग की थी कि ये शर्तें नहीं थी, ये मलूकियत के गले का फंदा थी, ये शर्तें नहीं थी, ये मलूकियत का दम घोटने के लिए ये इतनी बड़ी शराइत थी कि इमाम हसन मुज्तबा ने जमाने को ये बता दिया था कि बाद रसूल जिस तरीके से तख्त और इक़्तिदार पे कब्जा करके अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को मनसब से महरूम रखा गया था और अपने ऊपर एक इस्लाम का एक लिबादा ओढ़ा हुआ था, इमाम हसन मुज्तबा ने उन शराइत के साथ जमाने को बता दिया कि इन्होंने इस्लाम भी शर्तों पे कबूल किया था और हमने शर्तों ही पे इनको तख्त वापस किया है। जी किबला जी, माशाअल्लाह। हजरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की जिंदगी सीरत का वो दौर शुरू होता है कि हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए मुझे ये जुमला कहने पे के लिए कोई दो राय नहीं है कि इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम के मशीर को हसन कहते। सुभान अल्लाह। मोमिनीन अपनी जंगों का जिनसे मशवरा करते थे उसे हजरत इमाम हसन कहते। अगर जमाना ये समझे कि हजरत इमाम हसन लड़ना नहीं जानते थे तो अब्बास के उस्ताद को हसन कहते। अगर कोई ये कहे कि इमाम हसन मुज्तबा ने अपने मोजज़ात नहीं दिखाए तो माँ की गोद में बैठ के लोहे महफूज के कारी को हसन कहते। अगर कोई कहे कि इमाम हसन हिकमत अमली नहीं जानते थे तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बनाई हुई हिकमत अमली को करबला में हुसैन ने इस्तेमाल किया है। बादस मौला अमीर अल मोमिनीन हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जिंदगी का वो दौर शुरू हुआ जिस दौर में शाम को मजबूत कर लिया गया था और मलूकियत ने शाम में अपने पंजे गाड़ लिए थे। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम कूफा में मौजूद थे, लेकिन मौला अमीर अल मोमिनीन को जिस अंदाज में तन्हा किया गया था, मौला अमीर अल मोमिनीन के लश्कर को जिस तरह टूट फूट का शिकार करवा दिया गया था और मौला अमीर अल मोमिनीन के मुखलस सहाबा जो सफीन में शहीद हो चुके थे या मौला अमीर अल मोमिनीन के वो वफादार साथी जो मौला अली की जिंदगी में शहीद हो चुके थे, अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास एक ग्रोह है जो मफाद परस्तों का है, जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को इमाम कहने के लिए तैयार है लेकिन अपने मफाद की खातिर। अब इस दौर में हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का किरदार हमने जमाने को दिखाना कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने किस किरदार के साथ, किस खूबसूरती के साथ इस दौर को गुजारा। इमाम हसन मुज्तबा कूफा में बैठे हुए हैं और इमाम हसन मुज्तबा को बार बार मजबूर किया जा रहा है कि आप चलें और आप लश्कर की सरबराही करें। इमाम हसन मुज्तबा के जुमले आज भी तारीख में मौजूद है। इमाम हसन मुज्तबा ने फरमाया कि अगर तुम शाम पे लश्कर लेके जाना चाहते हो तो मैं हसन तुम्हें कहता हूं तुम 10 मुखलस अफराद लेके आओ, मैं शाम के लिए जंग के लिए तैयार हूं। 10 मुखलस अफराद लेके आओ, मैं क़याम करने के लिए तैयार हूं। इमाम हसन मुज्तबा ने नुसरत का मियार बता दिया। इमाम हसन मुज्तबा ने बता दिया कि नासर 10 भी हों तो शाम में क़याम किया जा सकता है। इमाम हसन मुज्तबा ने 10 नासरीन की तलब की। इमाम हसन मुज्तबा मदाइन चले जाते हैं और जनाब मुख्तार के चचा के घर में जाके इमाम हसन को पनाह दी जाती है। इमाम हसन को महफूज किया जाता है। जनाब मुख्तार के चचा इमाम हसन अलैहिस्सलाम का पहरा देते हैं। अब ये जो मदाइन में ये सूरत हाल बन चुकी है और जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द ये जो हालात है, इन हालात में अब देखना पड़ेगा कि हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने ये फैसला किस सूरत में किया था। मौला अमीर अल मोमिनीन ने इस फैसले की पहले बुनियाद रख दी थी और मौला अमीर अल मोमिनीन ने कह दिया था
کہ مجھے شام والوں کی دشمنی کا اتنا خطرہ نہیں جتنا کوفے میں بے وفائی کا خطرہ ہے. مجھے اس چیز کا خطرہ نہیں ہے کہ شام میں میرے دشمن کتنے پیدا ہو گئے. مجھے خطرہ اس بات میں ہے کہ کوفہ میں مجھ سے غداری کرنے والے کتنے لوگ جو ہے وہ میرے محبین کے لباس میں آ چکے ہیں. تو لہٰذا امام علی علیہ السلام اس تمام خطرے کی پیشن گوئی پہلے کر چکے تھے. اب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مدینہ موجود ہیں اور دمشق میں حاکم شام موجود ہے. حاکم شام نے جب اپنی ملوکیت کو مضبوط کر لیا اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دعوت پہ بلایا کہ اے حسن آپ ذرا میری دعوت پہ آئیے. یہ دعوت نہیں تھی، یہ اپنا تخت اور اپنا اقتدار دکھانا مقصود تھا. امام حسن مجتبیٰ کو بلوانے کے بعد جب اس نے تخت پہ بیٹھ کے اس نے لوگوں کے سامنے خطاب کیا اور خطاب کرتے ہوئے اس نے یہ جملہ کہا کہ آخر اقتدار امیہ کے پاس آ گیا، ہم ہی تخت محمد کے وارث ہیں، ہم ہی وارثان پیغمبر ہیں. اب امام حسن مجتبیٰ یہاں پر کھڑے ہوتے اور تاریخ میں امام حسن کا ایک کردار ملتا ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اپنا تعارف کروایا. تعارف کروانے کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ اے معاویہ بن ابو سفیان، ہمیشہ تاریخ میں دو طریقوں سے اپنا نسب بیان کیا جاتا ہے، یا ماں کے نام سے یا باپ کے نام سے. یا باپ سے نسب پڑھا جاتا ہے یا ماں سے نسب پڑھا جاتا ہے. میں حسن کہتا ہوں میں اپنے بابا علی سے لے کے آدم تک، اپنی ماں زہرا سے لے کے حوا تک، ہر کسی کا نام تیرے پورے دربار میں مجمع عام میں نام بھی پڑھوں گا اور ان کی فضیلت بھی پڑھوں گا. اگر تم میں جرت ہے تو اپنے تنخواہ دار سپاہی کے کان میں جا کے اپنے گھر کی کسی خاتون کا کردار پڑھ کے دکھا. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار. امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے اپنا تعارف کروا دیا تو ہمارا تعارف پروردگار قرآن میں کرواتا ہے. انا حسن ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں، میں یعصوب الدین کا بیٹا ہوں، میں فاتح دارین کا بیٹا ہوں، میں نقطہ بائی بسم اللہ کا بیٹا ہوں. یاسین میرے گھر کی کہانی کا نام ہے. سورہ آل عمران ہمارے گھر کی سخاوت کا نام ہے. سورہ بنی اسرائیل میں خدا نے ہمارے قصیدے پڑھے ہیں. سورہ مزمل میں خدا نے ہماری قسمیں کھائی ہیں. سورہ والفجر میں خدا نے ہمارے گھر کی عزت کو بیان کیا ہے. سورہ دہر میں خدا نے ہمارے گھر کی سخاوت کا تذکرہ کیا ہے. مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مسکرا کے فرماتے سورہ آل عمران ہمارے گھر کے تذکرے کا نام ہے. سورہ معوذتین جو ہے ہمارے گلے کے تویز کا نام ہے. سورہ مزمل جو ہے وہ ہمارے دہلیز کی خوبصورتی کا نام ہے. یہ کہنے کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مسکرا کے فرماتے ہیں تو جانتا ہے کہ متولی کعبہ کون ہے؟ تو جانتا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانے والے کون ہیں؟ تو جانتا ہے یہ صفا و مروہ کی سنتیں کس نے قائم کی تھی؟ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں اور ہمارے جد کا نام ابراہیم ہے. میں اسماعیل کا بیٹا ہوں اور ہم نسل اسماعیل میں سے ہیں. میں ذریت طیبہ کا ثمر ہوں، میں شجرہ طیبہ کا جان ہوں. یہ کہتے ہوئے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے مسکرا کے فرمایا کہ اے شام کے حاکم، تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید تو نے زمانے میں اپنا تخت اور حکومت کو قائم کر لیا ہے. میں حسن حجاب الحمد کا بیٹا ہوں اور حجاب العزت کا بیٹا ہوں. میں حجاب حشمت کا بیٹا ہوں اور حجاب جبروت کا بیٹا ہوں. یہ کہنے کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا اگر تو یہ سمجھنا چاہے تو سمجھ لے، میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا اور میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا. نعرہ حیدری یا علی اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. جی قبلہ جی ماشاءاللہ. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے علم پہ جب مختلف قسم کے حملے کیے جا رہے تھے کہ امام حسن مجتبیٰ کے پاس یہ علم ہے یا نہیں ہے، یہ علم ہے یا نہیں ہے. امام حسن مجتبیٰ ایک دن اپنے دروازے کے سامنے بیٹھے تھے، یا سامنے سے چند عرابی امام حسن کا سلام کیے بغیر سامنے سے گائے کو لے کے گزر رہے تھے. امام حسن نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ امام نے مسکرا کے فرمایا یہ گائے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہو، اس کو جا کے بتانا کہ اس گائے کو ذبح نہ کرنا. اس گائے کے بطن میں ایک بچہ ہے جس کی دم جو ہے وہ سیاہ رنگ کی ہے اور اس کا بدن سفید ہے اور اس کے منہ کا اگلا حصہ بھی سیاہ ہے. ان لوگوں نے جب یہ جملے سنے اور جملے سننے کے بعد ان شخصوں جا کے کہا، ان اشخاص سے جا کے کہا کہ اس گائے کو ذبح نہ کرنا. حسن علیہ السلام نے فرمایا اس کے پیٹ میں، اس کے بدن میں ایک بچہ ہے جس کے منہ کا بالائی حصہ بھی سفید ہے اور اس کے دم کا آخری حصہ سے اور منہ کا بالائی حصہ سے اور باقی سفید ہے. یہ کہنا تھا. انہوں نے کہا تو مدینے کے لوگ کیوں ان باتوں پہ یقین کرتے ہو؟ گائے کے بدن میں بچہ اور پھر وہ خبریں اور وہ اطلاع جو حسن دے رہا وہ ایسا ہی ہو. آخر جب گائے کو ذبح کیا گیا، اس کے پیٹ کو چاک کیا گیا تو جیسا امام حسن نے بتایا تھا ویسا ہی ہے. یہ آ کے اب یہ بات معجزے کی صورت میں نہیں بتانی، بات اگلی بتانی ہے. جب یہ اور امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے اے مولا حسن آپ نے جو کہا تھا ویسا ہی ہوا، ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ غیب سے کہا تھا. امام حسن مجتبیٰ نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یعلم من الارحام، اور اللہ جانتا ہے کہ ماؤں کے بطنوں میں کیا ہوتا ہے.
کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا علی، علی مولا، علی مولا. اللہ جانتا ہے کہ ماؤں کے بطنوں میں کیا، اللہ جانتا ہے کہ ماؤں کے بطنوں میں کیا. جب اتنا کہنا تو ایک شخص نے کہا وہ تو اللہ جانتا ہے، آپ اللہ تو نہیں ہے. امام مسکرا کے فرماتے ہیں کہ اللہ جس سے جانتا ہے وہ جان ہم ہے، آہا، وہ علم ہم ہے، ہم سبحان علم اللہ. پروردگار ہیں، ہم مشیت پروردگار ہیں. امام حسن مجتبیٰ کا اختیار سننا ہو تو بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے جو امام حسن پہ باب باندھا اس باب کو کھولنا. آج اگر کوئی مقصرین اعتراض کریں گے کہ علی کے پاس یہ اختیار کیسا تھا، علامہ مجلسی نے بہار میں امام حسن کے باب میں لکھا ہے کہ چند لوگوں نے آ کے حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ ہماری خواہش تھی کہ کاش ہم علی کی زندگی میں ہوتے تو علی کی زیارت کرتے، امیر المومنین کی زیارت کرتے. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہم میں سے ہر کوئی اس دور کا علی ہوتا ہے، بے شک. سر سے لے کے پاؤں تک ہم بھی علی ہیں. اس نے کہا ہاں آپ علی ہیں، لیکن ہم اس علی کی زیارت کرنا چاہتے تو ابو طالب کا بیٹا ہے، ہم اس علی سے ملنا چاہتے تھے جو ابو طالب کا بیٹا ہے. امام حسن مجتبیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کے دروازے میں جا کے پردے کو اٹھایا، پردے کو اٹھا کے کہا جاؤ اندر دیکھو اندر کون ہے. وہ اندر گئے تو واپس آ کے کہنے لگے ہم نے تخت پہ امیر المومنین کو دیکھا، وہ ہم نے دیکھا کہ اندر تخت ہے اور تخت پہ علی بیٹھے ہیں. یہ کہہ کے وہ باہر آ اور باہر آ کے کہنے لگے ہم نے علی کی زیارت کی ہے، تو بتا کہ علی زندہ ہے. امام حسن علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا وہ کون سا دور تھا جب علی زندہ نہیں تھا. نعرہ حیدری یا علی، علی مولا، علی مولا. آہا. سخاوت کی بات کرو تو حسن سے بڑا سخی کوئی نہیں، کرم کی بات کرو تو میرے مولا حسن سے بڑا کریم کوئی نہیں. امام حسن علیہ السلام کی زندگی کو، امام حسن علیہ السلام کی سیرت کو چند واقعات میں محدود نہیں کیا جا سکتا. میں بار بار مجلسوں میں بار بار اپنی تقاریر میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ بات کا زیادہ ہے کہ ہم اس بات پہ شور کریں کہ امام حسن نے صلح کر لی تھی، تو لفظ صلح اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے دشمنی تھی. آہا. صلح دوستوں میں نہیں ہوتی، صلح دشمنوں میں ہوتی. ہم صلح کے اسباب پہ بعد میں بات کریں گے، ہم صلح کے محرکات پہ بعد میں بات کریں گے، ہم یہ بعد میں بات کریں گے صلح کیسے ہوئی. لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم یہ تو مانتے ہو کہ دشمنی تھی، دشمنی تھی تو صلح ہوئی. صلح بعد میں مانو، پہلے دشمنی مانو. رات بعد میں پانی میں نے پہلے دن مانو. اگر تم یہ کہو گے کہ ہاں دشمنی تھی لیکن بعد میں صلح ہو گئی تھی، لیکن دشمنی تھی والے لفظ پہ رکو تو میں تمہیں اگلا لفظ کہوں. رسول فرماتے ہیں کہ جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی. تو آپ بتاؤ جس وقت ان کی حسد سے دشمنی تھی اس وقت ان کی حسد سے دشمنی نہیں تھی، اس وقت ان کی دشمنی رسول سے تھی، اور دشمنی رسول سے نہیں، دشمنی اللہ سے تھی. تو آپ مجھے بتاؤ کہ جس وقت وہ حسن سے دشمنی کر رہے تو وہ اللہ کے دشمن تھے، تو اللہ کے دشمن کو رضی اللہ کہنا چاہیے تھا یا لعنت اللہ کہنا چاہیے تھا؟ لعنت، دشمنان اہل بیت پر اللہ نے لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار، ضربے بے. حضرت امام حسن مجتبیٰ سخاوت، کریمی، عادل، علم، شجاعت، ہر ایک میں حضرت امام حسن علیہ السلام اپنی سیرت کا ایک علیحدہ اور ایک منفرد پہلو رکھتے ہیں. حضرت امام حسن علیہ السلام، مجھے جملہ یاد آ گیا کہ خم غدیر سے واپسی پہ سوسہ بن سوہان نے امام حسن علیہ السلام کے خیمے میں آ کے جملہ کہا. یہاں سے امام حسن کی فساد اور بلاغت کو سمجھے گا. سوسہ بن سوہان نے مولا حسن سے آ کے کہا مبارک ہو آپ کے بابا علی کو ولایت مل گئی. یہاں پر جملہ ہے امام حسن علیہ السلام مسکرا کہتے سوسہ ولایت کو مبارک دے کہ علی نے اسے قبول کر لیا. نعرہ حیدری یا علی، علی مولا، علی مولا. تو یہ واقعہ تو میں واقعہ دہرانا نہیں چاہتا، یہ واقعہ تو ازبر ہے لوگوں کو کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ہجوم کے اندر ایک مرد کو عورت بنایا تھا، اور صرف اس مرد کو عورت نہیں بنایا تھا، اس کی عورت کو مرد بنایا تھا. تو اب جاؤ قرآن کو اٹھا کے دیکھو، خدا فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو جنسوں کا خالق ہے. آہا. اللہ وہ ہے جو ایک جنس سے دوسری جنس کو نکالتا ہے. کیا کہنے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے. خدا فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو مغرب سے سورج کو پلٹاتا ہے اور مشرق سے نکالتا ہے.
جو مشرق سے نکالے وہ بھی اللہ، جو مغرب پہ لے کے غروب کرے وہ بھی اللہ. یہ ہے توحید منوانے کی دلیل. خدا نے کہا تھا اللہ وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالے. جب امیر المومنین کو خبر ہو گئی کہ لوگ میرے فضائل سے گھبرا چکے ہیں اور مجھے گھبرا کے اللہ کہنا شروع کر رہے ہیں، تو خدا نے قرآن میں کہا تھا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالے. علی نے مغرب سے سورج نکالا. آہا نعرہ حیدری یا علی 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 مجھے جملہ علی. کہنے کی اجازت دیجیے گا، مشرق سے سورج نکالنا اللہ کا فضائل ہے، مغرب سے سورج نکالنا علی کا فضائل ہے. آئے ہائے نعرہ حیدری یا علی 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 مولا. ابری ہوئی چیز کو ڈبونا اور ہے، ڈوبی ہوئی چیز کو ابھارنا اور ہے. آہا جو ابھرے اس نے کبھی ڈوبنا ہوتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ آج بھی ڈوبے ہوں کو علی ابھارتا ہے. بے شک. امام حسن مجتبی علیہ السلام زندگی کے ہر پہلو میں محمد، زندگی کے ہر پہلو میں علی. اب یہ جملہ مجھے یہاں کہنے دیجیے گا، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس ایک ایسا وصف ہے. آج امام حسن کے مقابلے میں جس کو بھی لے کے آنا ہو، یہ سوچ کے لے کے آنا کہ امام حسن علیہ السلام تاریخ اسلام کا وہ واحد جس کی ماں اور باپ دونوں کی عصمت کی گواہی خدا نے قرآن میں دی ہے. انما یرید اللہ میں جناب زہرا کی طہارت کی گواہی بھی اور علی کی طہارت کی گواہی بھی. اللہم صلی اللہ محمد علی محمد. جی قبلہ جی ماشاء اللہ. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی جو تحریک برپا ہوئی تھی ملوکیت کے خلاف، ملوکیت کی بنیادوں کو امام حسن مجتبی نے ہلایا تھا اور کربلا میں حسین نے گرایا تھا. آہا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو چیز زیادہ مضبوط ہو جائے اسے گرانے کے لیے پہلے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا پڑتا ہے. ملوکیت کی دیواریں اتنی اونچی ہو گئی تھی کہ حسن ابن علی نے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا. بے شک. یہ امام حسن کی محنت تھی کہ ملوکیت کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ گھبرا کے یزید نے حسین سے بیعت مانگ لی. اب یہاں پر مجھے مورخین اس بات کا جواب دے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اپنی دل کے ساتھ ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا، تو جس وقت یزید حسین سے بیعت مانگ رہا تھا اس وقت اس نے امام حسن علیہ السلام کا کوئی ایک جملہ اور امام حسن علیہ السلام کی مثال کیوں نہیں پیش کی کہ حسین تیرے باپ نے ہم سے معاہدہ کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، اس نے ہماری خلافت کو تسلیم کیا تھا، تو بھی خلافت کو تسلیم کر. جو دلیل یزید نہیں دے رہا وہ آج کا یزید کیوں دے رہا ہے؟ یزید نے تو ایک دفعہ بھی دلیل نہیں دی کہ حسین تیرے بھائی حسن نے میرے باپ کی حکومت کو مان لیا تھا، تو میری حکومت کو مان. تو جو کام یزید سے نہیں ہو سکا وہ آج کا یزید بھی نہیں کر سکے گا. بے شک. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اتنے گھنونے اور اتنے فضول الزامات مولا حسن کی ذات پہ لگائے جاتے ہیں ان کی سیرت کو مشکوک کرنے کے لیے. امام حسن علیہ السلام نے شادیاں کثرت کے ساتھ کی تھی، بہت زیادہ شادیاں تھیں امام حسن مجتبی کی. یہ تاریخ کا گھنونا ترین الزام ہے. ہر باعزت کے خلاف ایک منفی پراپوگنڈا کیا جاتا ہے. حضرت ابو طالب کے بارے میں منفی پراپوگنڈا، ایمان نہیں لے کے آتے. جناب خدیجہ کے بارے میں منفی پراپوگنڈا کہ بیوہ تھی. جناب سیدہ کے بارے میں منفی پراپوگنڈا کہ عقلوتی نہیں تھی. ہر وہ جسے اللہ عزتوں کے اعلیٰ منصب میں بٹھائے اس کے خلاف منفی پراپوگنڈا ہوتا. اب اس پہ تو تاریخ کی کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جس طرح کی، میں وہ روایت پڑھنا بھی نہیں چاہتا جس روایت کو دہرایا جاتا ہے، اتنی شادیاں کر لی تھی.
میں اس کا جواب اس انداز میں دوں گا اور یہ جواب ریکارڈ کروا دوں گا، اور یہ جواب کیونکہ میں نے ہمیشہ جواب کوشش کی ہے کہ جیسا سوال ہو جواب اس طرح زناٹے دار تھپڑ کی طرح ہو کہ دوبارہ سوال کرنے کے لیے جبڑا نہ کھلے۔ جو ملاؤن یہ کہتے ہیں کہ امام حسن نے بہت زیادہ شادیاں کی تھیں، تو جس گھر میں اتنی زیادہ عورتیں ہوئی تھی تو وہ کون سا غیرت مند تھا جو اپنی اگلی بیٹی دے رہا تھا؟ کیا بات ہے قبلہ، ماشاء اللہ۔ الزام ان پہ لگاؤ، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے اتنی بیویوں کے ہوتے ہوئے جو اپنی اگلی بیٹی دے رہا تھا وہ عرب کا کون غیرت مند تھا؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی اور امام حسن مجتبی کی سیرت اتنی درخشاں ہے، اتنی روشن ہے کہ اس میں کسی الزام کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جس کی اتنی عزت تھی اس کے جنازے پہ تیر چلائے گئے۔ سادات و غیر سادات، امام حسن مجتبی وہ کائنات کا شریف ترین امام کہ جس نے کبھی زندگی میں اپنی سواری کو بھی تازیانہ نہیں مارا تھا۔ میرا وہ مولا جو غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے اور سائل کو دروازے پہ زیادہ دیر بیٹھنے نہیں دیتے تھے، وہ حسن مجتبی جس کے چہرے پہ سورج کی کرنیں پڑ رہی تھیں اور جناب زہرا نے جا کے اپنی چادر کا سایہ کر دیا۔ حسن کی آنکھیں کھلی تو ماں کی چادر کا سایہ دیکھا۔ اماں آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ فرمایا بیٹا سورج کی کرنیں آپ کے چہرے پہ پڑ رہی تھی اور آپ کے چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی تھی۔ اب لفظ کہوں جو ماں بیٹے کے چہرے پہ سورج کی کرنیں برداشت نہیں کرتی، اللہ جانے اس نے جنازے پہ تیر کیسے برداشت کیا۔ ہمیں بتائیں مسلمان، باقی سوال ہمیں بعد میں کیجیے گا، پہلے بتاؤ مدینہ مسلمانوں کا تھا، کفار رہتے کوئی نہیں تھے، عیسائیوں کا گھر کوئی نہیں تھا، یہودیوں کی بستی کوئی نہیں تھی۔ جنازہ حسن کس نے زخمی کیا؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام زہر ملی ہوئی، اور جب جودہ بنت اشس، یہ سارے کا سارا خاندان، یہ سارے کا سارا قبیلہ ہی آل محمد کا دشمن تھا، اشس خاندان سے، جس کے باپ نے بیٹوں کے ساتھ مل کے صفین میں علی سے بے وفائی کی تھی۔ اس کا ایک بھائی کربلا میں حسین کا قاتل ہے۔ اس ملعونہ کو لالچ دیا گیا، لالچ بھی اتنا گھنونا اور گندا لالچ تھا کہ بیان کرنے کی سکت نہیں۔ یہ آل محمد علیہ السلام کے گھروں میں اس طرح کی عورتوں کو الزام کے لیے بھیجا کرتے تھے، لیکن اہل بیت نے ہر دور میں اپنے کردار کی حفاظت کی۔ جب اس ملعونہ نے دودھ میں زہر، اور زہر اتنا سخت کہ اس زہر کا ایک دانہ سمندر میں پھینک دیا جائے تو آبی جانور بن جائے، جب وہ زہر دودھ میں ملا کے دیا گیا تو میرے مولا حسن کی غربت اور مظلومیت ایک جملے میں بند ہے کہ حسن نے کہا میں تیرا اچھا امام نہیں۔ کسی تاریخ میں مجھے نہیں ملا کہ امام حسن نے کہا میں تیرا اچھا شوہر نہیں۔ کیا مظلومیت ہے زہرا کے بیٹے کی۔ امام نے اس ملعونہ نے کہا کہ تیرا، ملعونہ سے امام نے کہا تو مجھ سے بیوی والا تعلق تو رکھتی نہیں، لیکن امام تو ہر کسی کا امام ہوتا ہے، مجھے بتا تو نے میری امامت میں کیا دیکھا تھا۔ زہر مل گئی اور جگر کے ٹکڑے کٹ گئے۔ اگلی سطر صدا سے معافی مانگ کے لیے کہنے لگا، مقدر ہے اولاد زہرا کا، جتنے حسین کے کربلا میں بدن کے ٹکڑے تھے اتنے ہی مدینے میں حسن کے جگر کے ٹکڑے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں، رنگت زرد ہو چکی ہے، جگر کے ٹکڑے کٹ رہے ہیں۔ بہن سامنے کھڑی ہے،
عباس دروازے پہ دیواروں پہ سر مار رہے ہیں، دیواروں پہ سر مار کے کہہ رہے ہیں بطول نے دعاؤں میں مانگا تھا اور میں زندہ تھا اور زہرا کے بیٹے کو زہر مل گیا۔ ساری وصیتیں ساری مولا علی کی اولاد کو کی، عباس کا ایک ہاتھ پکڑ کے علی کی بیٹیوں کے چادروں کے پلو عباس کے ہاتھ میں دیے، مولا عباس کا دوسرا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے کہا عباس وعدہ کر جب تک تیری زندگی ہے میری بہنوں کی چادر کوئی نہ دیکھے۔ بھائیوں نے غسل دیا، بھائیوں نے کفن دیا، بھائیوں نے جنازہ اٹھایا۔ مدینے کا بازار، ایک عورت نے سفید رومال سے اشارہ کیا 300 تیر کمانوں سے آئے، 300 تیروں کا کمانوں سے آنا تھا۔ حضرت عباس مولا حسن کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہاتھ پھیلا کے کہتے تیر مارنے کا شوق ہو کربلا میں آ جانا، روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ارے کے جنازے پہ تیر نہ مارو۔ 70 تیر مولا حسن کے جنازے پہ لگ گئے۔ مولا حسین نے پھیرتی ہوئی آنکھوں سے عباس کی طرف دیکھا۔ عباس کو مولا حسین نے جنازے پہ آتے ہوئے تلوار لے کے نہیں آنے دی تھی، کیونکہ عباس کیا جانتے تھے کہ کبھی جنازوں پہ بھی جنگ ہو سکتی ہے، کبھی بہن اور بھائی نے جنازہ حسن اٹھاتے ہوئے عباس کے تلوار نیام سے نکال لی تھی۔ جو ہی مولا حضرت عباس نے جنازے پہ لگتے ہوئے تیر دیکھ کے حضرت عباس وحیلی زہرا کی طرف دوڑے۔ حویلی زہرا کے دروازے پہ علی کی بیٹی کھڑی تھی، بی بی زینب نے آتے ہوئے عباس کو دیکھا، پیچھے سے حسین کی آواز آئی زینب عباس کو روک لے، زینب عباس کو روک، زینب عباس کو روک۔ عالیہ نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھے، روکتے روکتے عباس کو 4 قدم علی کی بیٹی پیچھے آئی، پیچھے آ کے رو کے کہتی ہے عباس میری طرف دیکھ، میں علی کی بیٹی ہوں۔ حضرت عباس سر نہیں اٹھا رہے، رو کے کہہ رہے تجھے تیری ماں کی چادر کا واسطہ مجھے میری تلوار دے، میرے مرے کے جنازے پہ تیر لگ گئے۔ پیچھے زینب تلوار نہ دینا، میں جنازہ واپس لے کے آ گیا ہوں۔ خالی جنازہ پلٹ کے گھر آیا، تیروں سے بھرا ہوا جنازہ، لہو سے بھرا ہوا کفن۔ جنازہ حویلی زہرا میں آیا، جنازے کا حویلی زہرا میں آنا تھا۔ بہن نے بھائی کے جنازے پہ تیر دیکھے، زینب نے جنازے پہ تیر دے کے رو کے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی، حسین کی داڑھی چوم کے کہتی حسین یاد ہے باب نانا کہا کرتے تھے حسن میرا امیر بیٹا ہے، حسین میرا غریب بیٹا ہے، حسن میرا امیر بیٹا ہے، حسین میرا غریب بیٹا ہے۔ زینب رو کے کہتی ہے حسین حسن کا جنازہ دیکھ کے مجھے ایک وقت یاد آ گیا ہے، نانا کے امیر کا جنازہ ایسا ہے تو غریب کا جنازہ کیسا ہوگا؟ کے جنازے پہ تیر دیکھ لی، اللہ جانے غریب کا جنازہ کیسا ہوگا۔ ہائے قسمت کے زمانہ زیادہ نہیں گزرا تھا جس بہن نے بھائی کے جنازے پہ تیر دیکھے تھے اس نے دوسرے بھائی کا جنازہ تیروں پہ دیکھ لیا۔ زہرا کے بیٹوں کا مقدر عجیب تھا، ایک کے جنازے پہ تیر، دوسرے کا تیروں پہ جنازہ۔ حسن جنازے پہ تیر لگے تھے، حسین کا جنازہ تیروں پہ رکا ہوا تھا۔ جب 70 قدم کے فاصلے پہ رو کے کہتی تھی اما زہرا دیکھ تیری زینب کا مقدر کیا ہے، مدینے میں حسن کے جنازے سے تیر کھینچ رہی تھی، کربلا میں حسین کی پیشانی سے تیر کھینچ رہی تھی۔ الا لعنت اللہ علیکم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون۔ میرا مالک میرا اور آپ کا شمار ہونے اور رلانے والوں میں کرے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دشمنوں پر ان کے قاتلوں پہ بے شمار لعنت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد